اللہ اللہ۔ یہ سورہ تغابن ہے۔ تغابن کا معنی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ اس صورت میں یہ لفظ آئے گا جس میں بتائیں گے کہ تغابن کا یہ لفظ یہاں اس کو استعمال کیا گیا تو کس تناظر میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور زمین میں بھی مخلوقات جتنی بھی ہیں، انسان، حیوانات، چرند پرند، نباتات، جمادات، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور تسبیح کا مفہوم بتایا تھا۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر عیب اور نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو لیکن ہمیں تسبیح، چلو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے، لیکن درخت یا دریاؤں کے سمندر کے پانی یا ریت کے ذرے کیسے تسبیح کرتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تسبیح ہو رہی ہے۔ تو فرمایا لَهُ الْمُلْكُ، اس اللہ کی بادشاہت ہے، وہ بادشاہ ہے اس کائنات کا، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خالق وہ ہے۔ جتنا مرضی لوگ جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن خالق کوئی نہیں، خالق صرف اللہ ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، پھر بعض تو تم میں سے کافر ہو گئے اور بعض تم میں سے مومن ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ یہ مت سمجھے کوئی کہ میں جو بھی دنیا میں جہاں جو کام کر رہا ہوں اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو، زمینوں کو حق کے ساتھ، یعنی مقصد سے پیدا کیا۔ انسان ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بناتا ہے تو کسی مقصد کے لیے بناتا ہے۔ کہ سوئی ہے، سوئی کو بناتا ہے تو کسی مقصد کے لیے بناتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بٹن ہوتا ہے، وہ بناتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے قمیض پر لگانا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو اتنے بڑے آسمان، 7 زمینیں بنائیں، یہ کوئی بے مقصد نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے ان کو بنایا گیا ہے کہ انسان کے لیے ساری چیزوں کو تیار کر کے رکھا گیا ہے کہ انسان اس میں رہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور اللہ نے تمہاری صورتیں بھی بنائی ہیں۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بس بہت ہی حسین بنایا اس نے تمہاری صورتوں کو۔ انسانی شکل، بعض انسان شکل کے لحاظ سے اگر بدصورت بھی ہوں لیکن جانوروں سے پھر بھی وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی صورت اللہ نے ساری مخلوقات سے پیاری بنائی، اس کی شکل اور صورت کے لحاظ سے تو انسان بہتر ہے، لیکن انسان جب اپنی انسانیت سے نکلتا ہے تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ شکل میں تو انسان ہی ہے لیکن اندرونی طور پر پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں انسان ایسے ہو جائیں گے کہ قلوبہم قلوب الذئاب، ان کے دل بھیڑیوں جیسے دل ہو جائیں گے۔ بھیڑیا بڑا ہی بے رحم جانور ہے، چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو بظاہر قرب قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، فرمایا بظاہر انسان ہوں گے، ان کی 2 ٹانگیں، 2 ہاتھ، چہرہ سب کچھ ایسا ہی ہوگا، لیکن اندر سے بھیڑیوں جیسی ہوگی کہ ان کو کسی پر ترس نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیں آج کل جو حالات جا رہے ہیں پوری دنیا کی، کیسی فلسطین پر بمباری کی، چھوٹے چھوٹے بچے، ہزاروں کی تعداد میں بچے شہید ہوئے۔
مرد عورتیں، تو کیا ہے یہ درندے بن چکے ہیں جن کے اندر انسانیت نہیں رہی. بظاہر انسان ہے، اندر سے جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس اللہ ہی کی طرف ہے لوٹنا. آخر کار تم سب نے اس دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جانتا ہے وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں، اس کے علم میں ہے. وَعَالِمُ الْغَيْبِ ہے، اس کے سب علم میں ہے کہ زمین کی تہ میں تم نے بیج ڈالا ہے، وہ بیج کہاں گیا ہے اس کو سب پتہ ہے. سمندروں کی تہوں کے اندر کہاں کیا موجود ہے اللہ کو پتہ ہے. آسمانوں کے کانوں، ہر جگہ پر کونوں کونوں میں جو کچھ موجود ہے اللہ کو پتہ ہے. فرمایا اس کے علم میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے وہ جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سینوں کے رازوں کو. یہ جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے یہ تو جانتا ہی جانتا ہے. فرمایا وہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. ایک آدمی اپنے دل میں کوئی بات سوچتا ہے، کسی کو پتہ نہیں، لیکن اس ذات کو وہ بھی پتہ ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے علم میں. تو فرمایا الم یاتکم نبؤ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو کافر تھے اس سے پہلے؟ کافروں کی خبر تمہارے پاس نہیں آئی؟ کتنے ہی کافر گزرے ہیں پہلی امتوں میں. فذاقوا وبال امرہم، چکھا انہوں نے اپنے معاملے کا وبال. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک. ان پر عذابات آئے، کسی کو پانی میں غرق کیا گیا، کسی پر زلزلہ آیا، کسی پر پتھر برسائے گئے، کسی پر آگ بھیجی گئی، کسی کو ان کی شکلوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا. یہ عذابات آئے. اور اب ان عذابوں کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں وجہ بیان کی ہے. فرمایا ذالک بانہ، یہ جو وجہ ہے ان کی اوپر جو عذابات آئے، وجہ یہ تھی کہ کانت تاتیم رسول بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر دلائل لے کر، معجزات لے کر پیغمبر آئے. انہوں نے اپنے اپنے معجزات پیش کیے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نبیوں کے معجزات کو دیکھ کر ان کی تعلیمات کو تسلیم کرتے، لیکن بجائے تسلیم کرنے کے کہنے لگے فقالوا ابشر یہدوننا، کہا انہوں نے کیا بشر رہنمائی کریں گے ہماری؟ یہ تو بشر ہیں، انسان ہیں، ہم اس کو نبی نہیں مانتے. اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو کوئی فرشتے کو بنا دیتا. فکفروا، انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور منہ پھیر لیا. تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے نسل انسانی میں سے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور وہ بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں. اور کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی انسان کو پوچھا جائے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کون تھے، تو وہ کہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کون سی مخلوق میں سے تھے، انسان تھے، بشر تھے، یا کیا تھے، عربی تھے، عجمی تھے، تو فقط کفر، وہ کافر ہے. انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور وہ بشر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نبی بنا کر بھیجا. تو قرآن پاک میں کئی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ نے اعلان فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر قل انما انا بشر ہوں، آپ خود اعلان کر دیں کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں. لیکن انسان سے مراد کبھی تو یہ نہ سمجھے کہ جیسے انسانوں کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، نہیں، سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر وہ فائز تھے، سب سے اعلیٰ. تو فرمایا وہ بشر ہیں، تو لیکن انہوں نے انکار کیا. تو وجہ یہی تھی کہ پیغمبروں کا انکار کیا، کلمے کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا. تو لہذا واستغنى اللہ، بے پرواہی کی پھر اللہ نے، کیونکہ بے پرواہی، اللہ تعالیٰ مستغنی ہو گیا کہ اس کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. انسان ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. جب ایک انسان ناراض ہو جائے نا، دو بھائی، ایک بھائی ناراض ہو جائے، دوسرا فکر کرتا ہے کہ میں اس کو راضی کر لوں، میرے کئی مشکلات ہیں، میرے کام آتا تھا وہ رہ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی محتاجی نہیں ہے. کوئی اگر نہیں مانتا، کفر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر بے پرواہ ہے، اس کو بھی کوئی پرواہ ہے. تو فرمایا اس لیے یہ یاد رکھو، یہ سبق یاد رکھو کہ پہلی قوموں کے تباہ و برباد ہونے کی وجہ ہی یہی تھی کہ انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، ان کی تعلیمات کا انکار کیا.
تو اس لیے توحید کو تسلیم کرو، نبوت اور رسالت کو مانو۔ واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔